جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے، بول چال بند نہ کرو، نہیں بس ساڈا بائی کاٹ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو، ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاؤنا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جاؤ، یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ عام۔ اللہ، میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا، تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چوں باہر نکل گیا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بلال مسجد نبوی کا مؤذن بنا۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے۔ جب کہا اشہد ان محمد، تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، اور دھاڑے مار کے رونے لگے۔ سارے مدینے والے رونے لگے، تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ ایسا عشق سوار تھا، اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مار، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خوشی کی کیفیت طاری ہو۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کر، تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں، کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا، حضرت آج بلال سے کہو اذان دے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، چچا ایک درخواست کر۔ کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ تفاضنا کو حکم کو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے، کہنے لگے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر، تو سارے مدینے میں کوہام مچ، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلے،
اور مسجد نبوی میں چیخ چنگھڑا مچ گیا، نوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان، انہیں مانے تو اب حضرت عمر نے کہا بلال، بلال یہ دیکھو آج اذان دیتے، تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے، وہ جو گنبد سے نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے اور جو نہیں کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔ اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، اللہ کے محبوب کے سانچوں میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، کہہ رہا مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، فارسی میں ڈھال سکتا۔ فلا ورا سبحان، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے، میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کا؟ مجھے تیرے رب کی قسم۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے جو تو میں ان کا ہوں، ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا۔ تو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے۔ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ جھکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا۔ وہ دنیا اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا تو، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا تو، اس سے بڑا کوئی عالی مقام ہے۔ مقام محمود انتظار میں ہے، کدھر ہے شفاعت کبریٰ انتظار میں ہے، کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے، کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، حوض کوثر موجیں مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے، جنت بن سنور کے اس کے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے انتظار میں ہے۔ وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے، محمد ہیں۔ اور وہ آج جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے۔ تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مجتبیٰ، تو مرتضیٰ، تو حامیم، تو مرتضیٰ، تو مجتبیٰ، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر،
تو مزمل، تو مدثر، اوئے ہائے ہائے، مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتاب میں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اوئے ہائے کیا محبت ہے، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیر، کبھی اہدب، کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی اعز، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن۔ کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے، شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے۔ تو میرے حسان نے کہا، میرے نبی کے شاعر نے کہا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ تیرا نسب تو آدم تک تیرے رب نے محفوظ کر دیا۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاد بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اور بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعضا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن افناط بن ایہام بن مقصر بن ناہث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوط بن عران بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن ادر بن ناہور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في البقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكن نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجع شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسیم جانب بطحا گزر کر احوال محمد را خبر کن و برئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، سندھی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پشتو نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ. ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے. ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، جس میں روزہ اس کے بعد ہے، زکوٰۃ اس کے بعد ہے، حج اس کے بعد ہے کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو، زکوٰۃ فرض ہے دو، روزہ فرض ہو گیا رکھو، نماز فرض ہے چھوڑو نہیں. دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ. بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا. تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے. یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس پٹی سے نہیں نکال سکتا، اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ہمارے حکمران کو حکمران تو ہے ہی نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے.
ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی برتوں کے دروازے کھول دوں۔ میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران، فوج، پولیس، افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں۔ زیادہ چھلانگ مارو، یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے۔ 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 15-14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے۔ حکمران نہیں، طارق جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، زمیندار بگڑا ہوا ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے، جوان باغی ہے، بوڑھے باغی ہیں، غریب باغی ہیں، مالدار باغی ہیں، سارے ہم اس کشتی کے دبونے میں صرف ناخدا ملہ کا ہاتھ نہیں ہے، مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھرمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، باقی اگر صحیح ہوں نہیں، ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے۔ میرا رب کہتا ہے، میرے بندہ، میری بندی، چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے۔ کتنے کر؟ زمین بھر دے، اور کتنے کر؟ چاند تاروں کو بھر دے، اور کتنے کر؟ خلا کو بھر دے، اور کتنے کر؟ تہ بتہ چڑھ جا، اور کتنے کر؟ آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے۔ مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے، اور کرتا 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 تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ پھر ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ میں منتیں نہیں کرواؤں گا، ماں منتیں کرواتی ہے، باپ منتیں کرواتا ہے، میں نہیں کروں۔ تو کہے گا یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزو، سب جوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے۔ اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ، لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد عورت بچے بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ توبہ آپ سامنے بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آپ سب ایسے بیٹھے ہو جسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، غائب، زیرو، اور آسمان تک روشنیاں۔ اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ فضا، یہ ہوا تمہارے گوشے لے رہی ہے۔ یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جام رکھی ہے۔ اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے وہ نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، اگر کسی سے لڑے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے تو سامنے ہاتھ چھوڑ دو۔ نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹ بٹ ہے پاؤں میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر۔ عجب بات ہے جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ کو یہ صلح اتنی پسند۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ ساری مستورات بھی مرد بھی نیت کرتے ہو نا؟ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں،
شام پہ پہلا اٹیک ہوا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کا لشکر. ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا. جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی. تو 8000 1,00,000 ان کو گھیرے میں لے لیے. تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی. اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے. ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا. وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا. وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے. جب مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا. کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں. شام پہ پہلا اٹیک ہوا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کا لشکر. ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا. جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی. تو 8000 1,00,000 ان کو گھیرے میں لے لیے. تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی. اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے. ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا. وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا. وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8000 کے سامنے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے.
फिर बिल्डर बनो, जिम्मेदार बनो, फिर डॉक्टर बनो, फिर ताजिर बनो, साइंसदान बनो, औरत है, मर्द है, जो भी है, कामयाबी उसके माथे का झूमर बन जाएगा कि वहाँ एक ही सिक्का चलता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो भाइयों, मुझे यही मुख्तसर बात करनी थी कि इस दुनिया के पीछे इन दो हस्तियों को पीछे न करो, इनको नाराज न करो। यजीद ने अहले बैत का खून किया और इतना बड़ा वाक़या है करबला कि दुनिया की तारीफ में न पहले कभी हुआ न बाद में कि रसूल की नस्ल के 18 नौजवान ज़बह कर दिए जाए। यजीद 90 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत, 90 लाख मुरब्बा मील, ठीक 42 साल की उम्र में मर गया। उसका बेटा मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह 22 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। बाप ने 3 बर्रे आज़म में हुकूमत फैलाई हुई है, दादा ने फैलाई थी, बाप ने उसको बढ़ाया। यजीद के ज़माने में भी फतूहात हुई। अब ये 3 बर्रे आज़म पर इस नौजवान की हुकूमत है। ये बिल्डर नहीं है, ये बादशाह आजकल के सदर वजीर नहीं है, 2 टके की उनकी कीमत कोई नहीं है। मुतलक बादशाह है। 40 दिन हुकूमत की और सारे खानदान को बुलाया और कहने लगा, अब तसव्वुर करो 22 साल का एक शहजादा हो, वो 3 बर्रे आज़म उसके सामने ऐसे झुका हुआ हो, तो उसको कैसे आप मैयर कर सकते हैं? जबकि कागज के नोट नहीं थे, सोना था, चांदी थी, हीरे थे, असल दौलत थी। ये कागज कोई दौलत है? ये तो यहूदियों ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। उन्हें सबको इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा खुतबा दिया। कहने लगा, काना अभी जब्बारन, मेरा बाप जालिम था, उसने अहले बैत का खून किया, और जिस तख्त के नीचे अहले बैत का खून हो मैं उस पर लानत भेजता हूँ। ये है तुम्हारी सल्तनत, जिसको चाहो दे दो, मैं बरी हूँ। 3 बर्रे आज़म की हुकूमत अल्लाह रसूल पे कुर्बान करके घर बैठ गया, और आज उसको किस इज्जत के साथ मैं सुना रहा हूँ। उसके बाप को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा था, उसके बेटे को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा है। 3 बर्रे आज़म की सल्तनत छोड़ दी कि इसके नीचे अहले बैत का खून है, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है, बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे मेरे घर में आती है, उस पर जब फल पकता है तो गिरता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, उधर से भाग के आता उनके मुंह से निकाल लेता है। उसकी तो मेहनत करें कि इतने सख्त मुनाफिक था, इसकी इतनी सख्ती ना करे। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई एक सौदा करते हो? कहा जी, ये खजूर मुझे दे दो और मैं जन्नत में खजूर लेके देता हूँ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई और आप फरमाते तो मैं ज़रूर हाजिर कर देता, ये खजूर तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ। वो था ही मुनाफिक, तो उसने माफ़ी मांगनी थी। वहाँ एक साहबी बैठा था, अबू दहदा। जब वो चला गया तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको ये खजूर लेके दे दूँ तो मुझे जन्नत में खजूर लेकर देंगे? कहने लगे, हाँ, सौदा पक्का है। तो वो गया उसके पीछे, कहने लगा, भाई खजूर बेचोगे? कहा नहीं। कहा भाई बेच दो। अरे जा, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं बेची, तुझे कैसे बेचूंगा? उन्होंने कहा, मुंह मांगी कीमत ले ले। मुंह से बोल क्या लेना चाहता? अबू दहदा का बाग था तैयार, 600 खजूरें, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पता है कि 600 खजूरों की कितनी कीमत होती है। जी, जैसे आप बिल्डिंग को जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप जिम्मेदारों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। 600 खजूरों का बाग। तो उसने उसको लाजवाब करने के लिए कहा, अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। अब ये कहता है, फिरोगे तो नहीं? अब लोग ताजर बैठे हैं, उसके बोल की ताकत देखो, उससे कह रहा है अब मुआहदे से फिरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा, मैं पागल है जो फिर मैंने 600 खजूरों का बाग लग गया। फिर कहा, चल डन, 600 खजूरों का बाग तेरा और ये खजूर मेरी। और वहां से सीधा गया
اپنے باغ میں. کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے, وہاں بچے وہ سب رہتے تھے, کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی. تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر, وہ باغ میں اندر نہیں گئے, باہر کھڑے ہو کہ کہیں نیت نہ بدل جائے اتنا بڑا باغ دیکھتے ہوئے. باہر سے پکارا ام الدحداء بیگم, کہ جی کہ باہر آ جاؤ, بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ. کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا. انہوں نے کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی. وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع. واہ ابو الدحداء کیا سودا کیا تم, کیا سودا کیا تو. ارے کہ عورتیں زیادہ شور میں جاتی مروا دیتا ہے, بچے کے تو کھاسیں تمہیں کے تو کھاساں. کہ ربح البیع. اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید, آپ اس انصاری کو دے دے. تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے. کھجور لے لی. آپ نے کہا پہلا سودا کینسل. کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداء. اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں, اور تیرے کوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے. جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں, لوہے نام کی شے کوئی نہیں. ایک ہر گھر ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, ایک زمرد کی, ایک یاقوت کی, مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس, اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے. تو سودے کر گئے, اب سب کچھ کرو, اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑا, کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا, چلے جانا ہے. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے, نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے, جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا. 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا. آپ لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ, 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا, اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے, اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے, اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے, اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا, صرف ایک رات کے لیے اس کو. اور 3,000 باندیاں تھیں, 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے, 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے. لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے, اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی. نینوا میں ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا, تو وہ آیا, وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا. اس نے سارے محل کو آگ لگایا, مٹی کا ڈھیر بنایا. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے. 4,316 پلر پر تھا وہ گھر, اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی. ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں, موتی آ رہے ہیں, جواہر آ رہے ہیں. پورے پلر, پوری چھت سونے سے بنی تھی, اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے. اور باہر ایک بڑا تالاب تھا, کس کا؟ پارے کا, پانی کا نہیں, پارے کا. اس میں کیا کرشمہ تھا, اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے, کھڑا نہیں رہتا, تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں, تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے. اور میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا, وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی. تو آپ لوگوں کو دیکھو, ہمارے نبی پہ قربان جائے, انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی. وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے, ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وہ, کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. دنیا بھی جوڑ دی, آخرت بھی. یار میرے کو معاف فرما, مجھے بڑا گھر دے, مجھے کھلا گھر دے, مجھے کھلا گھر دے, اور میرے رزق میں برکت دے. کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے, آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں. آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو, سود نہ ہو, کھوٹ نہ ہو, ہیرا پھیری نہ ہو, وعدہ خلافی نہ ہو.
تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے لو، 5 بھی نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی، اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمر کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے اس سے کہ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بول، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو۔ حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امت یہ تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس میں گندگی میں سب ڈوبے ہوئے۔ تو صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دے۔ تیسری کیا ہے؟ حسن خلیقت، اخلاق اچھے کر، اخلاق اچھے کر۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لے، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی سے۔ اظہار بہت ضروری، یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ میں ماں کے پاؤں چوموں، باپ کا ماتھا چوموں، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی۔ حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایسے گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے،
ہم اظہار نہیں کر سکتے. وہ بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کہو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے. اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا. یہ میرے نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا. صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، سچائی، دیانتداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. رزق حلال کماؤ. من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں نا، کئی چلا چلا کے وہ تھے. تو آپ نے اس سے پوچھا، سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ، سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے، حج سے نہیں معاف ہوتے، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے. تو ابھی سودا ہے، اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے. اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے گئے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو. آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو. جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بول چال بند نہ کرو. نہیں بس ساڈا بائی کاٹ. ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیک کا چھک دیتا ہے، سمجھو. ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاؤنا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جاؤ. یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ عام. اللہ میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا. تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چ باہر نکل جا، یہ تہذیب ہے ہماری. تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے.